سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ایران میں تو رجیم چینج ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن امریکہ میں رجیم چینج ہو گیا ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ملک اس وقت جنگ کی حالت میں ہے اس کا وزیر دفاع اب تک 26 آرمی آفیشلز کو اپنے عہدوں سے ہٹا چکا ہے۔ جی ہاں، میں اسی جوکر کی بات کر رہا ہوں جس کا میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا، پیٹ ہیگزیت۔ اب آپ سوچیں کہ ایک ملک جو حالت جنگ میں ہے اس کا وزیر دفاع اپنا آرمی چیف ہی فارغ کر دے، اور وہ بھی بہت سارے سینئر افسران کے ساتھ، صرف اس لیے کہ وہ لوگ اس کی سوچ سے مطابقت نہیں رکھتے۔ خیر، یہ شرف بھی صرف امریکہ کو ہی حاصل ہے۔ ایک منٹ کے لیے آپ سوچ لیں کہ پاکستان کا وزیر دفاع خواجہ آصف اس وقت آرمی چیف سے استعفیٰ مانگ لے، بس پھر آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی وی کی دیواریں فوجی پھلانگ چکے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں سناٹا ہو گیا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پریزن وینز کھڑی ہو گئی ہیں، اور تمام نیوز چینلز پر آپ کو صرف ایک ہی آواز سنائی دے گی، میرے عزیز ہم وطنوں۔ میرا نام ہے انونیمس نریٹر، اور آپ کو اب انونیمس رہنے کی وجہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی ایسٹر کے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں اس نے بتایا کہ جو پائلٹ ابھی تک وہ ایران میں ڈھونڈ رہے تھے وہ ان کو مل گیا ہے، اور اس نے ایسٹر کی بہت سی مبارکباد اپنے لوگوں کو دی ہیں۔ اور دوسری طرف ایران کے بارے میں یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ اس نے نارتھ کوریا سے بیلسٹک میزائل کا معاہدہ کر لیا ہے، اور کچھ ایسے میزائل امپورٹ کر لیے ہیں جن کی رینج 15,000 کلومیٹر تک ہے، یعنی پورا امریکہ اب ایران کے نشانے پر آ چکا ہے۔ امریکہ اپنا پائلٹ تو یہاں سے لے گیا ہے، لیکن اپنا ایک C-130 جہاز جو کہ سینکڑوں فوجیوں کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کو تباہ کروا کر گیا ہے۔ اور یہ محض صرف افواہیں نہیں، اب تو امریکن میڈیا بھی اس بات کا کلیم کر رہا ہے۔ اسی جانب امریکہ اور اسرائیل بھی اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایٹمی تنصیبات کے آس پاس کسی بھی حادثے کی خبر خود بخود خطرے کی گھنٹی بن جاتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل مسلسل بوش شہر ایٹمی پلانٹ کے قریب دھماکے کر رہے ہیں، اور ساری دنیا میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ اگر تابکاری پھیلی تو یہ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اتنے تناؤ کے ماحول میں بھی بھارت اپنی معیشت کو سنبھالا دینے میں کامیاب رہا ہے۔ بھارت نے ایران سے 7 سال بعد تیل اور گیس خریدنا شروع کر دیا ہے، اور دوسری طرف پاکستان ہے جو اب بھی امریکن پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے اور اپنی عوام پر مزید بوجھ ڈالے جا رہا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ شہباز شریف کو ڈونلڈ ٹرمپ کو مارا ہوا سلوٹ یا دنیا کی طرف سے شو شائن بوائے کا خطاب ملنے کے باوجود ابھی تک وہ یہ کام کرنے میں ناکام کیوں رہے ہیں؟ یا وہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز؟ دوسری طرف پاکستان کے حالات عرب ممالک کے ساتھ بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ UAE نے حال ہی میں اپنے پیسے واپس مانگ لیے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اپریل کے آخر تک پاکستان وہ پیسے UAE کو واپس کر دے گا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ UAE پاکستان سے بہت ناراض ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ پاکستان کا جھکاؤ سعودی عرب کی طرف زیادہ ہے بنسبت UAE کے، اور ویسے بھی جس ملک نے پیسے دیے ہوں وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی کو وہ خود ہینڈل کرے، جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہی، تو پیسے واپس کرنے پڑیں گے۔ دوسری طرف ایران نے 2 ونگ لانگ 2 چینی ساختہ ڈرونز گرائے ہیں۔ چین ان کو پاکستان، سری لنکا، انڈیا اور بنگلہ دیش کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یہ ڈرون سرویلنس کے کام آتے ہیں۔ اب ایران اس بات پر غور کر رہا ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جو ان کی جاسوسی کر رہا ہے، یعنی ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے الٹیمیٹم کی، جس میں صرف اب 8 سے 10 گھنٹے ہی رہ گئے ہیں۔ اس وقت صرف 2 صورتیں ہیں جو ہو سکتی ہیں، یا تو یہ سنکی آدمی سب کچھ تباہ کر دے گا یا ایک نیا الٹیمیٹم دے دے گا۔ لیکن اگر سب کچھ تباہ ہوا تو یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ایران اکیلا نہیں ڈوبے گا، وہ اپنے آس پاس والے تمام ممالک کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان میں ہونے والی رنگ بازیوں کے بارے میں، اور حکومت کے ان ٹیکسز کے بارے میں جو کہ اب گوبر پر بھی لگ چکے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔